السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی جغرافیہ کی درسی کتاب کا تیسرا سبق مد و جزر پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کے سامنے دو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں۔ دی ہوئی دونوں تصویریں کیا ایک ہی مقام کی ہیں یا الگ الگ مقام کی ہیں؟ دونوں تصویروں کے پانی کے تعلق سے اپنے مشاہدات کیا ہیں بتائیے۔ اس قسم کے قدرتی واقعے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بچوں، اوپر کی جو دونوں تصویریں ہیں وہ ایک ہی جگہ کی ہیں۔ سمندر کے کنارے پر اگر آپ کچھ وقت گزاریں تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کبھی ساحل کے بہت قریب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کبھی یہ ساحل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ سمندری پانی کی اس ہلچل کو ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ استثنائی مثالوں چھوڑ کر ساری دنیا میں جہاں جہاں سمندر ہیں ان کے ساحلوں پر مد و جزر واقع ہوتے ہیں۔ مد و جزر قدرتی واقعہ ہے۔ ان کے وقوع ہونے کے کیا اسباب ہیں وہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ مد و جزر سمندری پانی کی روزانہ ایک مقرر وقت پر ہونے والی ہلچل ہے۔ مطلب پانی کوئی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا ہے نا، کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ سمندر کے پانی کی سطح میں ایک مقرر وقت کے لیے تبدیلی ہوتی ہے۔ روزانہ ہر 12 گھنٹے اور 25 منٹ پر مد و جزر کا ایک دور پورا ہوتا ہے۔ زمین پر کرۂ آب میں ہمیشہ ہونے والا یہ واقعہ دیکھنے میں بڑا آسان، قدرتی اور فطری نظر آتا ہے، لیکن اس کا راست تعلق سورج، چاند اور زمین کی ثقلی قوت اور مرکز گریز قوت سے ہے۔ بچوں، ثقلی قوت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ زمین میں جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی، کشش کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، اسے ثقلی قوت کہتے ہیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ ثقلی قوت اور مرکز گریز کا مطلب کیا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے۔ گردش کی وجہ سے زمین کو ایک قسم کی طاقت یا تحریک ملتی ہے۔ یہ طاقت زمین کے مرکز کی مخالف سمت میں کام کرتی ہے۔ اسے مرکز گریز قوت کہتے ہیں۔ زمین پر موجود کوئی بھی شے اس قوت کی وجہ سے زمین کے اطراف میں موجود خلا میں پھینکی جا سکتی ہے، لیکن اسی وقت زمین کے اندر موجود ایک دوسری قوت جسے ثقلی قوت کہتے ہیں، یہ زمین کے مرکز کی جانب عمل کرتی ہے۔ یہ قوت مرکز گریز قوت کے مقابلے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں، اس کی وجہ سے سطح زمین پر موجود کوئی بھی شے اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد مد و جزر، زمین درجہ ذیل امور کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر واقع ہوتے ہیں۔ مد و جزر کب ہوتا ہے بچوں؟ چاند سورج کی ثقلی قوت کی طرح زمین کی بھی ثقلی قوت ہوتی ہے۔ زمین میں جس طرح سے اپنی طرف کشش کرنے کی، کھینچنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح سے چاند میں بھی یہ صلاحیت ہے، یہ قوت ہے۔ زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور چاند کا بالواسطہ سورج کے گرد گھومنا۔ محوری گردش کی وجہ سے زمین میں پیدا ہونے والی مرکز گریز قوت کی وجہ سے مد و جزر واقع ہوتے ہیں۔ اب بچوں، مد و جزر کی قسمیں ہم پڑھیں گے۔ جس طرح روزانہ مد کا وقت بدلتا ہے، اسی طرح سے مد کی وسعت میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ عام طور پر اماوس اور پونم کو مد سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، جبکہ تربیع کے دن یہ ہمیشہ کے مقابلے میں کم وسیع ہوتا ہے۔ اس مد و جزر کو بالترتیب مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر کہتے ہیں۔ یہ مد و جزر کی بچوں دو قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مد و جزر اکبر، اسپرنگ ٹائیڈ کسے کہتے ہیں یہ پڑھیں گے۔ چاند اور سورج کی مد پیدا کرنے والی قوت اماوس اور پونم کے دن ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ثقلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دونوں میں کھینچنے کی جو ہے وہ قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مد کی وسعت روزانہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ مد کے مقابل پر چاند اور سورج کی جانب پانی کے کھینچ جانے سے پانی میں ابھار پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جزر کے مقام پر پانی سمندر میں بہت دور تک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے ہی مد و جزر اکبر
कहते हैं। अब बच्चों मद्दोजज़र असगर किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। नीप टाइड। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करते हुए एक महीने में 2 बार जमीन और सूरज से जाविया कायमा की हालत में आ जाता है। कितनी बार? 2 बार। यह हालत हर महीने में पहली तरबी और दूसरी तरबी को होती है। इन दोनों वक्तों में चांद और सूरज की मद्दोजज़र पैदा करने वाली मुहर्रिक कुव्वतें जाविया कायमा पर एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में काम करती हैं। जिस मुकाम पर सूरज की वजह से मद पैदा होता है, इस मुकाम पर चांद की वजह से जज़र पैदा होता है। इस मुकाम पर सूरज की वजह से जज़र पैदा होता है। इस जगह चांद मद पैदा करता है। इस तरह से पैदा होने वाले मद की वजह से समंदरी पानी की सतह रोज़ाना के मुकाबले में कम चढ़ती और कम उतरती है। ये इसलिए होता है बच्चों कि चांद और सूरज की शकली कुव्वत मुत्तहद न होकर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में काम करती है। इस किस्म के मद्दोजज़र को मद्दोजज़र असगर कहते हैं। ये मद औसत मद से भी बहुत छोटे होते हैं, जबकि जज़र औसत जज़र से बड़े होते हैं। अभी बच्चों मद्दोजज़र के क्या असरात हैं वो पढ़ेंगे। मद की मौजों के साथ मछलियाँ खाड़ियों में आ जाती हैं। ये माहीगिरी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मद होने की वजह से क्या होता है, समंदर की बहुत सारी मछलियाँ खाड़ियों में आती है, जिसकी वजह से जो मच्छी मार रहते हैं उनको मछलियाँ पकड़ने में बिल्कुल आसानी होती है। मद्दोजज़र की वजह से साहिल पर जमा कचरा बह जाता है और साहिल समंदर साफ रहता है। बंदरगाहों में कीचड़ जमा होने नहीं पाता। मद के वक्त जहाज समंदर से बंदरगाहों के अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से लाए जा सकते हैं। मद के वक्त नमकसारों में खारा पानी जमा हो जाता है, जिससे नमक बनाया जाता है। मद्दोजज़र की मौजों से बिजली पैदा की जा सकती है। मद्दोजज़र के वक्त का सही ख्याल न रखने की वजह से समंदर में तैरने के लिए जाने वाले अफराद हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी मद्दोजज़र होने वाला है तब समंदर में तैरना नहीं चाहिए। मद्दोजज़र की वजह से साहिली इलाकों में चमरंग के जंगलात वजूद में आते हैं, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में हयातियाती तन्नू नशोनुमा पाता है और इनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। अब बच्चों जो मद्दोजज़र होता है इसकी मौजें किस तरह से होती हैं। आप जब गर्म चाय या गर्म दूध पीते वक्त इसको फूंक मारते हैं तो प्याली के दूध या चाय में लहरें पैदा होती है। दूध या चाय हिलता हुआ दिखाई देता है हमें, उसमें लहर दिखाई देती है। इसी तरह हवाओं के ज़रिए मिलने वाली कुव्वत तवानाई की वजह से पानी हरकत करता है। समंदरी पानी हवाओं की वजह से ही आगे की जानिब खसकता जाता है और इससे पानी में लहरें पैदा होती हैं। इन्हीं लहरों को मौजें कहते हैं। मौजों की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे और कभी आगे पीछे होता है। ये मौजें अपने अंदर मौजूद तवानाई को साहिल तक ले आती हैं और साहिल के उथले हिस्से से टकराकर दूर तक फैल जाती हैं। समंदर की सतह पर छोटी बड़ी मौजें मुसलसिल मौजज़न रहती हैं। मौजों की तश्कील भी एक कुदरती और मुकर्ररा वाक़या है। अब मौजों की बनावट कैसी रहती है बच्चों। हवाओं की वजह से समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है और इसके करीब एक नशीबी हिस्सा तैयार होता है। मौज के बुलंद हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नशीब कहते हैं। एक ही सिमत में तेज़ रफ्तारी से बहने वाली हवाओं से बुलंद मौजें तैयार होती हैं। नशीब और फराज का उम्मूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है, जबकि 2 नशीब या 2 फराज का उफ़क़ी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। बच्चों अब इन मौजों की रफ्तार कैसी होती है। हम जब साहिल या किसी ऊंची जगह खड़े होकर समंदर की जानिब देखेंगे, नज़र डालेंगे तो हमें समंदर की मौजें साहिल की जानिब आती दिखाई देती है ना बच्चों। हमारी तरफ ऐसा लगता है कि मौजें आ रही हैं। तैरने वाली कोई शय अगर दूर समंदर में फेंक दी जाए तो वो शय
موجوں کے ساتھ وہیں پر اور اوپر نیچے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ ساحل تک نہیں آتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجوں کا پانی آگے نہیں آتا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہاں موجوں کا پانی نہیں بہتا، بلکہ پانی میں پیدا ہونے والی توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔ موجوں کے پیدا ہونے کا خاص سبب ہوائیں ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے بھی موجیں تیز رفتاری سے آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی سمندری فرش کے نیچے ہونے والے زلزلے اور سمندری فرش پر پھٹنے والے آتش فشاں کی وجہ سے بھی سمندر میں موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی موجوں کی بلندی اتھلے ساحلی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ موجیں نہایت ہی تباہ کن ہوتی ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے بچوں۔ ان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ ان تباہ کن موجوں کو سونامی کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں آ چکی ہے۔ کئی سال پہلے سونامی آ چکی ہے، جس کا نام ہم سن چکے ہیں۔ سال 2004 میں جزائر سماترا اور انڈونیشیا کے قریب آئے سمندری زلزلے کی وجہ سے بہت بلند سونامی موجیں پیدا ہوئی تھی۔ ان موجوں کی زد میں بھارت کا مشرقی ساحل اور سری لنکا بھی آئے تھے۔ موجوں کی وجہ سے سمندر میں دور تک چلے گئے ساحلی حصے کی جھیج ہوتی ہے، جبکہ بحروں جیسے محفوظ سمندری حصوں میں ریت کی اجتماع کاری کے سبب ریتیلے ساحل تیار ہوتے ہیں۔ امید ہے بچوں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔